ایران جس وقت 1979 میں آیت اللہ خمینی کی سرکردگی میں ایران جس وقت وہ انقلاب آیا ہے تو اس وقت تقی الدین نبہانی تھے حزب التحریر کے سربراہ. اچھا. تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیسیکلی جو ایران تھا یہ بہت زیادہ ٹلٹ ہو گیا تھا یورپ کی طرف. جو تہران شہر ہے یہ پیرس کے اس انجینئر سے بنایا ہے اور ڈیزائن بھی انہوں نے کیا ہوا تھا. اچھا. یہاں تک کہ جو فرینچ لینگویج ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر بولی جاتی ہے. مثلا وہ مرسی فرانس میں کہتے ہیں شکریہ کو، تو ایرانی بھی اپنا خیری ممنون متشکرم نہیں کہتے، مرسی کہتے ہیں. اچھا. اس طرح جیسے ہم لکھتے ہیں نا ایجنسی انگریزی کا لفظ تو وہ ایانس لکھتے ہیں، فرینچ لکھتے ہیں. تو امریکنس اگرچہ کہ امریکہ کا وہ بہت ٹارچ بیرر تھا لیکن شاہ ایران تھوڑا بہت یوں موو کر رہا تھا اس طرف یورپ کی طرف. ویسے بھی جرمنی کو کہتے ہیں آلمان ایران میں، تو جرمنی کے ساتھ ان کے تعلقات پرانے ایرانیوں کے چلے آ رہے تھے. تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو ریولوشن ہے 79 کا جو ہے یہ اٹ ول بی اے ریولوشن جس کو ایران کو امریکہ کی طرف ٹلٹ کرنے کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے. اچھا. اور اس نے ایک پیشگوئی کی تھی تقی الدین نبہانی نے کہ اس ریولوشن جو ہے اٹ ول بی یوٹیلائز ان افغانستان اینڈ عراق. اچھا. 1979 کی پیشگوئی تھی. تو ان دا بگننگ 1979 میں جو ایک ریولوشن کا ہوتا ہے کہ ہم نے انقلاب لے آئے ہیں تو اب ہم انقلاب کو پوری دنیا کے اندر پھیلائیں گے، تو انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی. ٹھیک. حج کے اندر بھی جلوس نکالا اور یہ بھی کیا، مطلب بھی کہانی میں نہیں جانا چاہتا. لیکن 9/11 کے بعد جو ایرانین جو کوآپریشن تھی وہ امریکہ کے ساتھ بلٹ اپ ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدام کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو صدام کی لڑائی کے دوران بھی کانٹراز بہت بڑا اسکینڈل ہوا تھا جس میں ایران کو اسلحہ ملتا تھا اسرائیل کی طرف سے صدام کے اگینسٹ، کیونکہ اور وایا ملتا تھا امریکہ کا، وہ بہت بڑا. تو ایران اپنے کارڈز بہت زبردست پلے کرتا ہے. ایرانی لیڈرشپ بڑی مزدار ہے. اور عرب ممالک صدام کے پیچھے تھے. عرب ممالک صدام کے خلاف تھے. اچھا. خلاف تھے، لیکن وہ بنیادی طور پر وہ چاہتے کہ دونوں لڑیں گے تو صدام بھی ہمارا جائے گا اور ایران بھی جائے گا. بیسیکلی وہ جنگ کی فیور میں تھے. جنگ کے فیور میں تھے کہ دونوں اڑ جائیں گے. کیونکہ صدام جو تھا نا وہ بیسیکلی وہ تھا پرو رشیا. احمد حسن بکر، اس کے بعد یہ انقلاب آیا نا جس وقت جب انہوں نے شریف مکہ کے بیٹے جو تھے فیصل اس کو ختم کیا ہے، تو اٹ واز بیسیکلی پرو رشین گروپ جس میں شام کا حافظ الاسد، جمال عبد الناصر مصر کا، معمر القذافی اس کا لیبیا کا، اور صدام. یہی وجہ ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بڑی قوت لگا کے جو اسلامی سربراہی کانفرنس کی تھی اس میں شاہ ایران نہیں آیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ قذافی آ رہا ہے تو میں نہیں آؤں گا. تو قذافی کو پھر اس نے، بھٹو بھی تو چیز ہے نا، تبھی تو وہ بیچارہ پھانسی چڑھا ہے. بھٹو نے قذافی کے ساتھ قذافی اسٹیڈیم میں جلسہ کیا تھا. وہ میں اس جلسے میں تھا، اور وہ ہمارے ہوتے تھے اپنا اس کے کیا نام ہے عربی کے ہیڈ ہوتے تھے ظہور صاحب، انہوں نے باقاعدہ ترجمہ کیا تھا. بڑے نوجوان ہوتے تھے اس وقت، یونیورسٹی کے ہیڈ تھے. تو بڑا زبردست، اور قذافی اسٹیڈیم بھی سب کچھ بن گیا. لیکن نبی بات نہیں کرتے. اس صورتحال کے اندر افغانستان میں ایران نے مدد کی اور عراق میں بھی ایران نے مدد کی. ٹھیک ہے. اور ایران نے جو افغانستان میں تو اس طرح کی مدد نہیں کی جتنی انہوں نے عراق کے اندر مدد کی. کو بیسیکلی عراق سارے کا سارا جو ہے نا یہ ایران کا حصہ ہوتا تھا، اور یہاں پر جو یزدگرد کی جو حکومت تھی یہ دجلہ اور فرات کے قریب قریب تھی. ٹھیک. جو جنگ قادسیہ ہوئی وہیں ہوئی ہے. اسی طرح ایران یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یو ای کا علاقہ ہے اور یہ جو آگے جو بحرین کا علاقہ ہے یہ سارا جو ہے ایران کا حصہ تھا، اور یہ کبھی کبھی یہ رومن فتح کر لیتے تھے، کبھی ایرانی فتح کرتے تھے. تو اس دوران ایران کی ایک تھریٹ قائم ہونا شروع ہو گیا 2001 کے بعد، 9/11 کے بعد، پوسٹ 9/11. 2003 کے بعد خاص طور پہ ایران کی تو قوت بن گئی. ایران جو تھا جو کبھی اس علاقے کا تھانے دار تھا وہ عرب علاقوں میں گھس گیا. اب اس کی عرب کے اندر پراکسیز شروع ہو گئی. عراق کے اندر ہوئی 12-13 پراکسیز، اور عراق کے اندر باقاعدہ وہ ایک عرب ورڈ تھی، اگرچہ کے شیعہ تھے لیکن سنی ورڈ بھی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ فلوجہ کی جو لڑائی ہے خوفناک لڑائی تھی، 3 دفعہ فلوجہ مارا گیا. بالکل. اس کے
کوک سے کیا چیز نکلی تھی؟ داعش نکلی تھی. اس کے بعد اپنا وہ جو شام کے اندر پھر یہ چلے گئے. جب 2011 میں وہ آئی ہے عرب سپرنگ آئی تو شام میں پھر رشیا اور ایران کی جنگ، اس میں پھر انہوں نے جیسے اس کو حافظ الاسد کا ساتھ، بشار الاسد کا ساتھ دیا ہے. وہاں جتنے 60 لاکھ بندے جو ہیں وہ ہجرت کر گئے ہیں، کچھ 10 لاکھ کے قریب وہ مارے گئے ہیں. اس کے بعد 10 لاکھ یتیم ہوئے ہیں، 6 لاکھ لوگ مارے گئے. بہت بڑا جی آپ کو یاد ہوگا حلب کی ادلب میں کبھی اس میں بہت لمبی جنگ چلی اور بہت لوگ مارے گئے. لیکن اس نے ایک تھریٹ کریٹ کر دیا تھا عربوں کے لیے، یو اے کے لیے، بحرین کے لیے، کویت کے لیے، سعودی عرب کے لیے، اور خاص طور پہ جس وقت حوثی جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے. اسی لیے عرب جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو ابراہیم اکارڈ کے نزدیک کر لیا اسرائیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور 18 بیسز جو تھے وہ بنا دیے امریکہ کے. بیسیکلی وہ ڈیٹرنس، وہ بھی عرب کے جو اسکالرز کہتے تھے کہ یہ ایران کا تھریٹ جو ہے امریکہ نے کریٹ کیا ہے. اچھا. اور تمہیں امریکہ دونوں طرف سے مروا رہا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ اس جنگ کے بعد ایران کا ڈبل تھریٹ کریٹ ہو گیا ان لوگوں کے لیے. ایک تو وار جیتی ہوئی ہاں سپر پاور ایریا کے اندر. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز جس کے اوپر ہمیشہ پہلے نام کا اختلاف ہوتا تھا، وہ کہتے تھے یہ خلیج عرب ہے، وہ کہتے تھے یہ خلیج فارس ہے. وہ اس طرح کی اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے یہ پہلی دفعہ کوئی ایک گزرگاہ جو ہے یہ اس کے اوپر کنٹرول کے طور پہ، مکمل کنٹرول کے طور پہ استعمال ہوئی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو میرے پاس 14 نکاتی ایجنڈا ہے، جس کو میں نے اس دن بھی شاید کہا تھا، میں نے کہا کہ یہ ایجنڈا جو ہے یہ MOU ہے، یہ ایجنڈا جو ہے یہ ہوا میں اڑ جائے گا. اس لیے کہ اس ایجنڈے کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے 300 ارب روپیہ ایران کو. اور یہ میں آپ کی یہ جو آج کی جو اس کے رپورٹ ہے، اس کی اپنا جو الجزیرہ کی، اس کے اندر نا، بلکہ اس کی اپنا یہ جو تسنیم اخبار کی، یہ بڑی خوفناک رپورٹ ہے یہ والی. اچھا. ہاں اس نے یہ کہا ہے کہ بیسیکلی یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ، اس نے کہا یو ایس پالیسی آن ایران کین منی اچیو وٹ سینکشنز کوڈنٹ. اچھا. یعنی جو یہ ایران کا اخبار ہے جو فریز منی پڑی ہے، 47 سال سینکشنز لگی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے تو ایران سے یاری نہیں ہو سکی، تو کیا پیسے سے یاری ہو جائے گی؟ اور اس نے پھر اس کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ اس وقت وہ جو بیسک تھا نا اس کا جو پالیسیز والے، وہ کہتے جو ہیں کہ if the MOU is acted upon based on what we have seen in the text، جو کچھ ٹیکسٹ میں نظر آتا ہے، I fear that we are at the risk of moving from maximum pressure to the maximum appeasement. اچھا. کہ پہلے ہم اس پہ میکسیمم پریشر ڈال رہا تھا، اب میکسیمم جناب السلام علیکم، بڑی فلش، بڑی بیوقوفانہ قسم کی حرکت کی. اس کے اس نے کہا ہے کہ یو ایس ایڈمنسٹریشن has concluded it is moving towards a different paradigm. اب وہ ڈفرینٹ پیراڈائم ہے کیا؟ اب یہ اس نے کہا کہ $300 کہاں سے آئیں گے؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ایک تو ایران کی جو مالی پوزیشن ہے وہ زبردست قسم کی اسٹرانگ ہو جائے گی، خوفناک قسم کی. مطلب اس نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آئل بیچے گا. اب دیکھیں نا 60 روز کا لائسنس مل گیا. اب آئل کس میں بک رہا ہے؟ ڈالرز میں. ہاں، تو جتنا فائدہ ایران کو ہوگا اتنا ہی فائدہ امریکہ کو بھی ہوگا. جی امریکہ بھائی جتنا تیل مارکیٹ میں آئے گا اور وہ پیٹرو ڈالر میں کنورٹ ہوگا تو فائدہ کس کو ہوا؟ ڈیفینیٹلی اس کی ہیجمونی زیادہ ہوگی امریکہ کی. دیکھیں نا، امریکہ کا جو پورے کا پورا فائنینشیل اسٹرینتھ ہے وہ پیٹرو ڈالر پہ کڑی ہے. آج اگر $1 کے اوپر بیچنا شروع ہو جائے، روپے کے اوپر تیل بیچنا شروع ہو جائے تو $1 کے $100 مارکیٹ میں ہو جائیں گے، کیونکہ پیچھے تو وہ ہے ڈالر، پیچھے تو اس کی اسٹرینتھ کھڑی ہے. اور اس میں اگر ایک اور ملک شامل ہو جائے جس کا تیل بہت زیادہ ذخیرہ بہت زیادہ ہے، تو آپ خود سوچیں کہ امریکہ کو کتنا فائدہ ہو جائے.